السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت کا یہ پہلا حصہ ہے۔ اس حصے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام و نسب، آپ کی خصوصیات، آپ کے فضائل، آپ کے قضایا و کلمات، آپ کے اقوال حکیمہ اور بیعت خلافت کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ لہذا غور سے سنیں اور دوسروں کو بھی سننے کی ترغیب دیں تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ ہمارا یوٹیوب چینل علمی نشریات کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ محترم سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام و نسب سماعت فرمائیں۔ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو الحسن اور ابو تراب کی کنیت سے مخاطب فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا۔ آپ پہلی ہاشمیہ تھیں جو خاندان ہاشمیہ میں منسوب ہوئیں، اسلام لائی اور ہجرت فرمائی۔ علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور داماد بھی، یعنی فاطمہ بنت نبی اکرم کے شوہر تھے۔ آپ میانہ قد، مائل پستی تھے، دوہرا بدن، سر کے بال کسی قدر اڑے ہوئے، باقی تمام جسم پر بال اور لمبی گھنی داڑھی گندم گوں تھے۔ آپ کی خصوصیات: علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ آپ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آپ بنی ہاشم میں سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ نے ابتدائی عمر سے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کو ہجرت کی تو آپ کو مکے میں اس لیے چھوڑ گئے کہ تمام امانتیں لوگوں کو پہنچا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرنے کے بعد آپ بھی ہجرت کر کے مدینے میں پہنچ گئے۔ سوائے ایک جنگ تبوک کے باقی تمام لڑائیوں میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ جنگ تبوک کو جاتے وقت آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا عامل یعنی قائم مقام بنا گئے تھے۔ جنگ احد میں علی رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر 16 زخم آئے تھے۔ جنگ خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا تھا اور پہلے سے فرما دیا تھا کہ خیبر آپ کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پشت پر اٹھا لیا تھا۔ یہ دروازہ جب بعد میں لوگوں نے اٹھانا چاہا تو بہت سے آدمیوں کا زور لگے بغیر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ آپ کو اپنا نام ابو تراب بہت پسند تھا۔ جب کوئی شخص آپ کو اس نام سے پکارتا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک روز آپ گھر سے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کسی وجہ سے ناراض ہو کر نکل کر مسجد میں آئے اور وہیں پڑھ کر سو رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور علی رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تو ان کے جسم سے مٹی پوستے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ ابو تراب، مٹی کے باپ، اٹھو۔ آپ کے فضائل: سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو مدینے میں رہنے کا حکم دیا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مجھ کو عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ میں تم کو اسی طرح چھوڑ جاتا ہوں جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا؟ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ معزز سامعین کرام، جنگ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوگا اور جس نے اللہ اور رسول کو خوش کر لیا ہے۔ اگلے روز صبح کو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین منتظر تھے کہ دیکھیں وہ کون سا خوش قسمت شخص ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور جھنڈا سپرد کیا اور قلعہ فتح ہوا۔
جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کو طلب فرمایا اور کہا کہ الہی یہ میرے کنبے کے لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں۔ پھر فرمایا کہ الہی جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں جن سے محبت رکھنے کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کا نام بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، ابو ذر، مقداد اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں میں بھائی چارہ کرایا تو علی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے ہر ایک میں مواخات قائم کرا دی، بھائی چارہ کا قائم کرا دی، لیکن میں رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم سب میں علی زیادہ معاملہ فہم ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے علی کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ سنت کا اب کوئی واقف نہیں رہا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ شخص شقی ترین ہیں، ایک احمر جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اور دوسرا وہ شخص جو تیرے سر پر تلوار مار کر تیری داڑھی کو جسم سے جدا کرے گا۔ آپ کے قضایا وہ کلمات۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے دین کے معاملے میں میرا دشمن بھی مجھ سے استفتاء کرتا ہے، فتویٰ لیتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھ بھیجا ہے کہ خنثی مشکل کی میراث میں کیا کیا جائے، یعنی ہجڑے کی میراث میں کیا کیا جائے۔ میں نے اسے لکھ بھیجا کہ اس کی پیشاب گاہ کی صورت سے میراث کا حکم جاری ہونا چاہیے، یعنی اگر پیشاب گاہ مردوں کی مانند ہو تو اس کا حکم مرد کا ہوگا، اور اگر عورت کی طرح ہو تو عورت کا۔ علی رضی اللہ عنہ جب بصرے میں تشریف لے گئے تو قیس بن عبادہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا۔ آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ اگر فی الحقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کیوں کھڑا ہونے دیتا اور ان کو اپنے ہاتھ سے قتل نہ کر دیتا، چاہے میرا ساتھ دینے والا ایک بھی نہ ہوتا۔ بات یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے طول کھینچا تو ایک روز مؤذن نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے واسطے بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو لے جاؤ، وہ میری جگہ نماز پڑھائیں گے۔ لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام کے زمانے کی سی عورتیں ہو، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کو لے جاؤ۔ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو ہم نے اپنی جگہ غور کیا تو اس شخص کو اپنی دنیا کے لیے بھی قبول کر لیا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے واسطے انتخاب فرمایا تھا، کیونکہ نماز اصل دین ہے اور آپ دین کے امیر اور دنیا کے قائم رکھنے والے تھے۔ پس ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مستحق سمجھ کر ان سے بیعت کر لی، اور اسی لیے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا اور کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا۔ نہ کوئی متنفس ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیزار ہوا، لہذا میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حق ادا کیا، ان کی اطاعت کی، ان کے لشکر میں شامل ہو کر ان کی طرف سے لڑا۔ وہ جو کچھ مجھے دیتے تھے لے لیتا تھا، جہاں کہیں مجھے لڑنے کا حکم دیتے تھے لڑتا تھا، اور ان کے حکم سے حد شرع لگاتا تھا۔
جب ان کا انتقال ہوا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا گئے۔ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا اور ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میری پیش قدمی اسلام اور قرابت اور دوسری خصوصیات کو دیکھتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ میری خلافت کا حکم دے جائیں گے، لیکن وہ ڈرے کہ کہیں ایسے شخص کا انتخاب نہ کر جاؤں جس کا انجام اچھا نہ ہو، چنانچہ انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی خلافت سے محروم کر دیا۔ اگر عمر رضی اللہ عنہ بخشش و عطا کے اصول پر چلتے تو اپنے بیٹے سے بڑھ کر کس کو مستحق سمجھتے؟ غرض انتخاب اب قریش کے ہاتھ میں آیا، جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ جب لوگ انتخاب کے لیے جمع ہوئے تو میں نے خیال کیا کہ وہ مجھ سے تجاوز نہ کریں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہم سے وعدے لیے کہ جو کوئی خلیفہ مقرر کیا جائے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ پھر انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب جو میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ مجھ سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ غیر کی اطاعت کے لیے لیا گیا تھا، لہذا میں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی اور ان کے ساتھ میں نے وہی سلوک کیا اور ان سے اسی طرح پیش آیا جس طرح ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو میں نے خیال کیا کہ وہ لوگ تو گزر گئے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امام بنایا تھا، اور وہ گزر گئے جن کے لیے مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا، تو میں بیعت لینے پر آمادہ ہو گیا۔ چنانچہ اہل حرمین یعنی مکہ اور مدینہ والوں نے اور کوفہ اور بصرہ کے رہنے والوں نے مجھ سے بیعت کر لی۔ اب اس معاملے خلافت میں ایک ایسا شخص میرا مد مقابل ہے جس کی نہ قرابت میری مانند ہے، نہ علم، نہ سبقت اسلام، حالانکہ میں مستحق خلافت ہوں۔ ایک شخص نے علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے ایک خطبے میں کہا تھا کہ الہی ہم کو ویسی ہی صلاحیت عطا فرما جیسی تو نے خلفائے راشدین کو فرمائی تھی، تو آپ کے نزدیک وہ خلفائے راشدین کون تھے؟ یہ سن کر علی رضی اللہ عنہ آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمانے لگے وہ میرے دوست ابو بکر و عمر ہیں، دونوں امام الہدا اور شیخ الاسلام تھے۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان دونوں کی پیروی کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی انہوں نے نجات پائی، اور جو لوگ ان کے راستے پر پڑ گئے وہی اللہ کا گروہ ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔ ایک مرتبہ آپ کچھ فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو جھٹلایا، آپ نے بد دعا کی، وہ ابھی مجلس سے اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کی آنکھیں جاتی رہیں۔ ایک مرتبہ دو آدمی کھانا کھانے بیٹھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ اتنے میں ایک آدمی اور آ گیا، ان دونوں نے اسے اپنے ساتھ کھانے پر بٹھا لیا۔ جب وہ تیسرا آدمی کھانا کھا کر چلنے لگا تو اس نے 8 درہم ان دونوں کو دے کر کہا کہ جو کچھ میں نے کھایا ہے اس کے عوض میں سمجھو۔ اس کے جانے کے بعد ان دونوں میں درہموں کی تقسیم کے متعلق جھگڑا ہوا۔ 5 روٹیوں والے نے دوسرے سے کہا کہ میں 5 درہم لوں گا اور تجھ کو 3 ملیں گے، کیونکہ تیری روٹیاں 3 تھیں۔ 3 روٹیوں والے نے کہا میں تو نصف سے کم پر ہرگز راضی نہ ہوں گا، یعنی 4 درہم لے کر چھوڑوں گا۔ اس جھگڑے نے یہاں تک طول کھینچا کہ وہ دونوں علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دونوں کا بیان سن کر 3 روٹیوں والے سے کہا کہ تیری روٹیاں کم تھیں، 3 درہم تجھ کو زیادہ مل رہے ہیں، بہتر ہے کہ تو رضامند ہو جا۔ اس نے کہا کہ جب تک میری حق رسی نہ ہوگی میں کیسے راضی ہو سکتا ہوں؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تیرے حصے میں صرف 1 درہم آئے گا اور تیرے ساتھی کے حصے میں 7 درہم آئیں گے۔ یہ سن کر اس کو بہت ہی تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ بھی عجیب قسم کا انصاف کر رہے ہیں، ذرا مجھ کو سمجھا دیجئے کہ میرے حصے میں 1 اور اس کے حصے میں 7 کس طرح آتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو، کل 8 روٹیاں تھیں اور تم 3 آدمی تھے، چونکہ یہ مساوی طور پر برابر طور پر تقسیم نہیں ہو سکتی، لہذا ہر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے قرار دے کر کل 24 ٹکڑے سمجھو۔ یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس نے کم کھایا اور کس نے زیادہ، لہذا یہی فرض کرنا پڑے گا کہ تینوں نے برابر کھانا کھایا اور ہر ایک شخص نے 8 ٹکڑے کھائے۔
تیری 3 روٹیوں کے ٹکڑوں میں سے ایک اس تیسرے شخص نے کھایا اور تیری 3 روٹیوں کے ٹکڑوں میں سے ایک اس تیسرے شخص نے کھایا اور 8 تیرے حصے میں آئے، اور تیرے ساتھی کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے 7 اس تیسرے شخص نے کھائے اور 8 تیرے ساتھی کے حصے میں آئے۔ چونکہ تیرا 1 ٹکڑا اور تیرے ساتھی کے 7 ٹکڑے کھا کر اس نے 8 درہم دیے ہیں، لہذا 1 درہم تیرا ہے اور 7 درہم تیرے ساتھی کے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ ہاں اب میں راضی ہوتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کے یہاں نالش کی کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے کہ اس نے خواب میں میری ماں سے جمع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس خواب بیان کرنے والے کو دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سائے کو کوڑے لگاؤ۔ آپ کے اقوال حکیمہ۔ معزز سامعین کرام، آپ نے فرمایا لوگوں اپنی زبان اور جسم سے خلا ملا اور اپنے اعمال و قلوب سے جدائی پیدا کرو، قیامت میں آدمی کو اسی کا بدلہ ملے گا جو کچھ کر جائے گا، اور انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جن سے اسے محبت ہوگی۔ قبول عمل میں اہتمام بلیغ کرو، کیونکہ کوئی عمل بغیر تقوی اور خلوص کے قابل قبول نہیں۔ اے عالم قرآن، عامل قرآن بھی بن جا۔ عالم وہی ہے جس نے پڑھ کر اس پر عمل کیا اور اپنے علم و عمل میں موافقت پیدا کی۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ عالموں کے علم و عمل میں سخت اختلاف ہوگا۔ وہ لوگ حلقہ باندھ کر بیٹھیں گے اور ایک دوسرے پر فخر و مباحات کریں گے، حتیٰ کہ کوئی شخص ان کے پاس آ بیٹھے گا تو اس کو الگ بیٹھنے کا حکم دیں گے۔ یاد رکھو کہ اعمال حلقہ و مجلس سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ذات الہی سے۔ حسن خلق آدمی کا جوہر، عقل اس کی مددگار اور ادب انسان کی میراث ہے۔ وحشت غرور سے بھی بدتر چیز ہے۔ ایک شخص نے علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے مسئلہ تقدیر سمجھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اندھیرا راستہ ہے، نہ پوچھ۔ اس نے پھر وہی عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بحر عمیق ہے، اس میں غوطہ مارنے کی کوشش نہ کر۔ اس نے پھر وہی عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بھید ہے، تجھ سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، کیوں اس کی تفتیش کرتا ہے؟ اس نے پھر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھ کو اپنی مرضی کے موافق بنایا ہے یا تیری فرمائش کے موافق؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مرضی کے موافق بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بس پھر جب وہ چاہے تجھے استعمال کرے، تجھے اس میں کیا چارہ ہے؟ ہر مصیبت کی ایک انتہا ہوتی ہے، اور جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ اپنی انتہا تک پہنچ کر رہتی ہے۔ عاقل کو چاہیے کہ مصیبت میں گرفتار ہو تو بھٹکتا نہ پھرے اور اس کے دفع کی تدبیریں نہ کرے، کیونکہ اور زحمت ہوتی ہے۔ مانگنے پر کسی کو کچھ دینا تو بخشش ہے، اور بغیر مانگے دینا سخاوت۔ عبادت میں سستی کا پیدا ہونا، معیشت میں تنگی واقع ہونا، لذتوں میں کمی کا آ جانا گناہ کی سزا ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ کو آپ نے آخری بار نصیحت کی کہ سب سے بڑی تمنگری عقل ہے اور سب سے زیادہ مفلسی حماقت ہے، سخت ترین وحشت غرور ہے، اور سب سے بڑا کرم حسن خلق ہے۔ احمق کی صحبت سے پرہیز کرو، وہ چاہتا تو ہے کہ تمہیں نفع پہنچائے لیکن نقصان پہنچاتا ہے۔ جھوٹے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ قریب ترین کو بعید اور بعید ترین کو قریب کر دیتا ہے۔ بخیل سے بھی پرہیز کرو، کیونکہ وہ تم سے وہ چیز چھوڑا دے گا جس کی تم کو سخت احتیاج ہے۔ فاجر کے پاس بھی نہ بیٹھو، کیونکہ وہ تمہیں کوڑیوں کے بدلے میں بیچ ڈالے گا۔ 5 باتیں یاد رکھو، کسی شخص کو سوائے گناہ کے اور کسی چیز سے نہ ڈرنا چاہیے، سوائے اللہ تبارک و تعالی کے اور کسی آدمی سے امید نہ رکھنی چاہیے۔ جو شخص کوئی چیز نہ جانتا ہو اس کے سیکھنے میں کبھی شرم نہ کرے۔ کسی عالم سے جب کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کو وہ نہ جانتا ہو تو اسے بلا دریغ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ صبر اور ایمان میں وہی نسبت ہے جو سر اور جسم میں۔ جب صبر جاتا رہے تو سمجھو کہ ایمان بھی جاتا رہا، جب سر ہی جاتا رہا تو جسم کیسے بچ سکتا ہے؟
فقیہ اس شخص کو کہنا چاہیے جو لوگوں کو اللہ سے نا امید نہ کرے اور گناہوں کی رخصت نہ دے اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بے خوف نہ کر دے، قرآن مجید سے اعراض کرا کر کسی اور طرف مائل نہ کر دے۔ انار کو اس پتلی سی جھلی کے ساتھ کھانا چاہیے جو دانوں کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ وہ معدے میں جا کر غذا کو پکا دیتی ہے۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ مومن ادنا غلام سے بھی زیادہ حقیر ہوگا۔ خلافت علوی کے اہم واقعات۔ بیعت خلافت۔ معزز سامعین کرام، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ایک ہفتے بعد 25 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مدینہ منورہ میں بیعت عام ہوئی۔ شہادت عثمانی کے بعد مدینہ منورہ میں قاتلین عثمان کا ہی زور تھا۔ انہوں نے اول اہل مدینہ کو ڈرا دھمکا کر انتخاب خلیفہ کے کام پر آمادہ کیا۔ بلوائیوں میں زیادہ تعداد علی رضی اللہ عنہ کی جانب مائل تھی۔ اہل مدینہ کی بھی علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کثرت آرا تھی۔ لوگ جب علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کے لیے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ تو مجھ کو خلیفہ انتخاب کرتے ہو، لیکن تم لوگوں کے انتخاب کرنے سے کیا ہوتا ہے جب تک کہ اصحاب بدر مجھ کو خلیفہ تسلیم نہ کریں۔ یہ سن کر لوگ اصحاب بدر کی طرف گئے اور جہاں تک ممکن ہوا ان کو جمع کر کے علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لائے۔ سب سے پہلے مالک اشتر نے بیعت کی، اس کے بعد اور لوگوں نے ہاتھ بڑھائے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کی نیت بھی معلوم ہونی چاہیے۔ چنانچہ مالک اشتر طلحہ رضی اللہ عنہ کی جانب اور حکیم بن جبلہ رضی اللہ عنہ زبیر رضی اللہ عنہ کی جانب روانہ ہوئے اور دونوں حضرات کو زبردستی پکڑ کر علی رضی اللہ عنہ کے سامنے لائے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ آپ میں سے جو شخص خلافت کا خواہش مند ہو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان دونوں نے انکار کیا۔ پھر ان دونوں سے کہا گیا کہ اگر تم خود خلیفہ بننا نہیں چاہتے ہو تو علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ دونوں کچھ سوچنے لگے تو مالک اشتر نے تلوار کھینچ کر طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابھی آپ کا قصہ پاک کر دیا جائے گا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ حالات دیکھ کر علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حکم دیں گے اور حدود شرعی جاری کریں، یعنی قاتلان عثمان سے قصاص لیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان باتوں کا اقرار کیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا جو کٹا ہوا تھا۔ جنگ احد میں ان کا ہاتھ زخموں کی کثرت سے بیکار ہو گیا تھا۔ بعض لوگوں نے اس مجلس میں سب سے پہلے طلحہ رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے ہاتھ کا بیعت کے لیے بڑھتے ہوئے دیکھ کر بدفعلی سمجھی۔ اس کے بعد زبیر رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے ہاتھ کا اس کے بعد زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا اور انہوں نے بھی طلحہ رضی اللہ عنہ والی شرطیں پیش کر کے بیعت کی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بھی بیعت کے لیے کہا گیا۔ انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ جب سب لوگ بیعت کر لیں گے اس کے بعد میں بھی بیعت کر لوں گا، اور اس بات کا بھی وعدہ کیا کہ میری طرف سے کسی قسم کا اندیشہ نہ کرو۔ ان کو علی رضی اللہ عنہ نے ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کی طرح بیعت میں تأمل کیا۔ ان سے لوگوں نے ضامن طلب کیا۔ مالک اشتر نے تلوار نکال کر کہا کہ ان کو قتل کیے دیتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے مالک اشتر کو روکا اور کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ضامن میں ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے ارادے سے مکے کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس کا حال علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا اور لوگوں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کے خلاف ارادے لے کر روانہ ہوئے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کی گرفتاری کے لیے لوگوں کو روانہ کرنا چاہا۔ اتنے میں علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی آئیں اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو یقین دلایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ کے خلاف کوئی حرکت نہیں کریں گے، وہ صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ تب علی رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہوا۔ ان کے علاوہ محمد بن مسلمہ، اسامہ بن زید، حسان بن ثابت، کعب بن مالک، ابو سعید خدری، نعمان بن بشیر، زید بن ثابت، مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اجمعین وغیرہ جلیل القدر صحابہ کرام نے بھی بیعت نہیں کی۔
بہت سے اشخاص بالخصوص بنو امیہ بیعت میں شامل نہ ہونے کے لیے مدینے سے شام کی طرف فوراً روانہ ہو گئے۔ بعض حضرات اسی غرض سے مکے کی طرف چل دیے۔ جو صحابہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں موجود تھے اور پھر بھی انہوں نے بیعت نہیں کی، ان کو علی رضی اللہ عنہ نے طلب کر کے وجہ پوچھی تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ ابھی مسلمانوں میں خروجی کے اسباب موجود ہیں اور فتنے کا مکمل انسداد نہیں ہوا، اس لیے ہم بھی رکے ہوئے ہیں اور بالکل غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے مروان بن حکم کو طلب کیا، مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ نائلہ زوجہ عثمان رضی اللہ عنہ سے قاتلوں کا نام دریافت کیا تو انہوں نے 2 اشخاص کا صرف حلیہ بتایا اور نام نہ بتا سکیں۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی نسبت ان سے پوچھا کہ یہ بھی قاتلوں میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل ہونے سے پہلے یہ دروازے سے باہر واپس آ چکے تھے۔ بنو امیہ کے بعض افراد زوجہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نائلہ رضی اللہ عنہ کی کئی کٹی ہوئی انگلیاں اور خون آلود کرتا لے کر ملک شام کی طرف معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے پاس گئے۔ خلافت کا دوسرا دن۔ معزز سامعین کرام، طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ دونوں اگلے دن علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم نے تو بیعت اسی شرط پر کی ہے کہ آپ قاتلین عثمان سے قصاص لیں۔ اگر آپ نے قصاص لینے میں تعامل فرمایا تو ہماری بیعت فسخ ہو جائے گی۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں قاتلین عثمان سے ضرور قصاص لوں گا اور عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے میں پورا انصاف کروں گا، لیکن ابھی تک بلوائیوں کا زور ہے اور امر خلافت پورے طور پر مستحکم نہیں ہوا۔ میں اطمینان و سہولت حاصل ہونے پر اس طرف توجہ کروں گا۔ فی الحال اس معاملے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دونوں صاحب علی رضی اللہ عنہ کی گفتگو سن کر اور اٹھ کر اپنے اپنے کمرے میں اپنے اپنے گھروں کو چلے آئے، لیکن لوگوں میں اس کے متعلق سرگوشیاں اور چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں۔ قاتلین عثمان اور بلوائیوں کو تو یہ فکر ہوئی کہ اگر قصاص لیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں، اور ان لوگوں کو جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مظلوم سمجھتے تھے اور بلوائیوں سے سخت نفرت رکھتے تھے، ان کو اس بات کا یقین ہوا کہ یہ لوگ جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو ظالمانہ طور پر شہید کیا ہے اپنے کیفر کردار کو نہ پہنچیں گے اور مزے سے فاتحانہ گلچھڑے اڑاتے ہوئے پھریں گے۔ اس قسم کے خیالات کا لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے مضر تھا، مگر ان کے پاس اس کے لیے کوئی چارہ کار بھی نہ تھا، اور وہ حالت موجودہ میں جبکہ پہلے ہی سے نظام حکومت درہم ہو کر دارالخلافہ کی ہوا بگڑ چکی تھی، کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ بلوائیوں کی سرتابی۔ بیعت خلافت کے تیسرے دن علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ کوفہ و بصرہ و مصر وغیرہ ممالک اور دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے تمام اعراب واپس چلے جائیں۔ اس حکم کو سن کر عبداللہ بن سبا اور اس کی جماعت کے لوگوں نے واپس جانے اور مدینے کو خالی کرنے سے انکار کیا، اور اکثر بلوائیوں نے ان کا اس انکار میں ساتھ دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی یہ حقیقتاً سب سے پہلے بدفعلی تھی کہ ان کے حکم کو انہی لوگوں نے ماننے سے انکار کیا جو بظاہر اپنے آپ کو ان کا بڑا فدائی اور شیدائی ظاہر کرتے تھے۔ اس کے بعد طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ہم کو بصرہ و کوفہ کی طرف بھیج دیجئے، وہاں کے لوگوں کو چونکہ ہم سے ایک گونا عقیدت ہے لہٰذا ہم وہاں جا کر لوگوں کے منتشر خیالات کو یکسو کر دیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ کو شبہ ہوا اور انہوں نے ان صاحبوں کی مدینے سے باہر جانے کی ممانعت کر دی۔ معزز سامعین کرام، مغیرہ بن شعبہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا مفید مشورہ۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے تیسرے چوتھے ہی دن عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے تمام عاملوں اور والیوں کی معزولی کا فرمان لکھوایا اور ان والیوں اور عاملوں کی جگہ دوسرے لوگوں کا تقرر فرمایا۔ یہ سن کر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو بڑے مدبر اور دور اندیش تھے اور علی رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے
طلحہ اور زبیر اور دوسرے قریش کو جو مدینے سے باہر جانے کی ممانعت کر دی ہے اور ان کو روک لیا ہے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ تمام قریش آپ کی خلافت کو اپنے لیے باعث سے تکلیف سمجھیں گے اور ان کو آپ کے ساتھ ہمدردی نہ رہے گی۔ دوسرے، آپ نے عہد عثمانی کے عاملوں کو معزول کرنے میں عجلت سے کام لیا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ اب بھی اپنے روانہ کیے ہوئے عاملوں کو واپس بلوا لیں اور انہیں عاملوں کو اپنے اپنے علاقوں میں معمور رہنے دیں اور ان سے صرف بیعت و اطاعت کا مطالبہ کریں۔ علی رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی اس گفتگو کو سن کر اس کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اگلے دن جب مغیرہ رضی اللہ عنہ آئے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھے اور عند تذکرہ انہوں نے اپنی پہلی رائے کے خلاف علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو عمال عثمان کو معزول کرنے میں بہت عجلت سے کام لینا چاہیے۔ جب مغیرہ رضی اللہ عنہ اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو عبداللہ بن عباس نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مغیرہ نے کل آپ کو نصیحت کی تھی اور آج دھوکہ دیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر آپ کی رائے کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مناسب تو یہ تھا کہ شہادت عثمان کے وقت آپ مکے سے چلے جاتے، لیکن اب مناسب یہی ہے کہ عمال عثمان کو بحال رکھو یہاں تک کہ آپ کی خلافت کو استقلال و استحکام حاصل ہو جائے، اور اگر آپ نے عمال عثمان کے تبدیل کرنے اور معزول کرنے میں جلدی کی تو بنو امیہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے کہ ہم قاتلین عثمان کے تبدیل کرنے اور معزول کرنے میں جلدی کی اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ معذرت خواہ ہوں کہ اگر آپ نے عمال عثمان کے تبدیل کرنے اور معزول کرنے میں جلدی کی تو بنو امیہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے کہ ہم قاتلین عثمان سے قصاص طلب کرتے ہیں، جیسا کہ اہل مدینہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح لوگ ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے اور آپ کی خلافت کا شیرازہ درہم برہم ہو کر کمزور ہو جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، یہ سن کر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں معاویہ کو صرف تلوار کے ذریعے سے سیدھا کروں گا، کوئی رعایت نہ رکھوں گا۔ ابن عباس نے کہا کہ آپ ایک بہادر شخص ضرور ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدع، اگر آپ میرے کہنے پر عمل کریں تو میں آپ کو ایسی تدبیر بتاؤں گا۔ اگر آپ میرے کہنے پر عمل کریں تو میں آپ کو ایسی تدبیر بتاؤں کہ جو امیہ سوچتے ہی رہ جائیں گے، جو بنو امیہ سوچتے ہی رہ جائیں گے اور ان سے کچھ نہ بن پڑے گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ میں نہ تو تمہاری سی خصلتیں ہیں نہ معاویہ کی سی۔ ابن عباس نے کہا کہ میرے نزدیک مناسب یہ ہے کہ تم اپنا مال و اسباب لے کر ینبوع چلے جاؤ اور وہاں دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ۔ عرب لوگ خوب سرگرداں و پریشان ہوں گے، لیکن آپ کے سوا کسی کو لائق عمارت نہ پائیں گے، اور اگر تم ان لوگوں یعنی قاتلین عثمان کے ساتھ اٹھو گے تو لوگ تم پر خون عثمان کا الزام لگائیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہاری بات پر عمل کرنا مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ تم کو میری بات پر عمل کرنا چاہیے۔ ابن عباس نے کہا کہ بے شک میرے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ کے احکام کی تعمیل کروں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو بجائے معاویہ کے شام کا والی بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک جدی بھائی ہے اور مجھ کو آپ کے ساتھ تعلق و قرابت ہے، وہ مجھ کو شام کے ملک میں داخل ہوتے ہی قتل کر ڈالے گا یا قید کر دے گا۔ مناسب یہی ہے کہ معاویہ سے خط و کتابت کی جائے اور کسی طرح بیعت لے لی جائے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ماننے سے انکار فرما دیا۔ مغیرہ بن شعبہ نے دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ان کے مشورے پر عمل نہیں کیا اور ابن عباس کے مشورے کو بھی رد کر دیا، تو وہ ناراض ہو کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔